السلام علیکم، میں ہوں ساجدہ اردو ڈیلائٹ چینل سے، اور 8 مارچ پہ بات کروں گی۔ 8 مارچ یقیناً سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ وومن ڈے ہے، خواتین کا، خواتین کے حقوق کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو ویڈیو بناتے ہیں، چلیں کچھ بات کرتے ہیں، آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ویڈیو۔ جی، تو بات ہو رہی تھی خواتین کی، تو ظاہر سی بات ہے خواتین کے بغیر تو دنیا نامکمل ہے، اور خواتین کے حق پہ بات ضرور کرنا پڑے گی۔ تو دیکھیں، سٹارٹ کرتی ہوں۔ دیکھیں بھائی، حضرت آدم کی اس کے لیے دل جوئی کے لیے حضرت حوا کا ہونا ضروری تھا۔ تو حضرت حوا آئیں دنیا میں، حضرت آدم سے ان کی نسل چلی، اور یوں مطلب کہ انسانی نسل آگے بڑھنے لگی، ہو گئی بات ہم کریں گے اس وقت کے دور حاضر کی۔ دور حاضر میں کچھ ٹچ میں آپ کو ہسٹری کا دوں گی، تاریخ کا دوں گی، کہ جو خواتین آئیں اور ان کو کیسے عزت ملی، کسی کوئی ایسی آئیں جنہیں ذلت ملی، یہ سب باتیں ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم اس وقت بات یہ کریں گے کہ جب حوا کا ایک ٹکڑا بن کے ایک خاتون اس دنیا میں آتی ہے، تو فی الحال ہمارا معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو دیکھیں، خاتون ایک دم سے تو بن نہیں جاتی۔ پہلے تو جس روز بیٹی پیدا ہوتی ہے، بہت معذرت کے ساتھ، اسلام کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک نارمل جو یہ ایشیا کا علاقہ ہے، تو اس میں کیا بیہیو کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے زیادہ تر ہم نے ایتھکس یا رواج، رسم و رواج ہم نے انڈیا سے لیے ہیں، اور ہندوازم کے جو رسم و رواج ہیں اس میں ہم بہت ہی طریقے سے کاربند ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، سیٹ چل رہے ہیں۔ تو پھر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ایک جشن منایا جاتا ہے، لیکن جو ہے نا اس میں کچھ سوگ ہوتا ہے، بہت زیادہ سوگ منایا جاتا ہے کہ اگر بیٹا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، نسل چل جاتی۔ پھر میں نسل کی تو بات، یہ چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی نسل تو ہمارے اسلام میں تو نسل ہی بیٹی سے چلی ہے، حضرت فاطمہ سے۔ حضرت فاطمہ سے رسول اللہ کی بیٹی، ظاہر بیٹا تو کوئی تھا نہیں، اور نسل ہی بیٹی سے چلی ہے۔ تو لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو زیادہ رحمت کی باعث ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی بیٹی ہے۔ خیر وہ آ گئیں، اب اس کے ساتھ سلوک ناروا رکھا جا رہا ہے کہ جو بیٹا ہے، میں جو پڑھے لکھا معاشرہ ہے اس کی تھوڑی سی یہاں پر ہٹ کر بات کرتی ہوں، کہ جو کوالیفائڈ مائیں ہیں یا وہ تھوڑا سا بیٹا اور بیٹی میں فرق کم کر رہی ہیں، جو کہ جیسے کہ ہماری ایج کی ہیں، مطلب کہ تقریباً جیسے ہمارے بچے جوان ہو گئے، لیکن اس سے پہلے جو ہماری مائیں تھیں انہوں نے تھوڑا فرق رکھا، تو وہ بیچاری بچی لے دے کر بڑی ہو جاتی ہے، اور بچی بھی بڑی تیز آج کل کی بڑی ہو رہی ہے تھوڑی سی، وہ اپنے بھائیوں سے خود ہی نبرد و آزما ہو کے اور اپنا حق لینے لگیں۔ خیر بہرحال جب وہ اپنی اسکولنگ کرتی ہے اور جو بھی اس کے باہر جانے کے مسائل ہیں، ظاہر ہے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اس کی سب سے زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ اسے کسی کے ساتھ جانا ہے، یا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے سوسائٹی میں، لڑکی کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کہ وہ سیف جا رہی ہے، اگر یہاں سے نکل رہی ہے تو ہماری گلیوں کی حفاظت ہے، ہماری روڈز کی حفاظت ہے، ہماری پولیس اس قابل ہے کہ ایک بٹن کلک پہ، جیسے باہر کے ملکوں میں پولیس آ جاتی ہے تو وہ دے گی، نہیں، لڑکی تو بے آسرا ہے، اس کے ساتھ تو یا تو اس کا بھائی جائے گا یا وین جائے گی، اگر بھئی اسے بھی اجازت دے دیں کہ وہ اپنی سائیکل اٹھائے اور چپ چاپ قریب کے اسکول میں چلے جائے اگر قریبی اسکول ہے، نہیں بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہاں کا تو پہلے پیرنٹس نہیں اجازت دیں گے، پھر ان کے رشتہ دار انہیں کھا جائیں گے کہ یہ کون سی سوسائٹی تم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہو اور کیوں کر، حالانکہ انڈیا میں ایسا ہے۔ انڈیا میں جب میں ایک دفعہ گئی، لکھنؤ جانا ہوا میرا، تو وہاں پہ تو عام لوگ سائیکلنگ کر رہی تھی بچیاں، اور بلکہ جو ان کا ذرا سا اسکول کالج دور ہوتا تھا تو وہ لوگ جاتی تھیں آرام سے، بھئی وہ بائک لے کر نکل جاتے تھے، اور لڑکیاں بائک اپنی اپنی چلا رہی ہیں، اور تھوڑا سا پیٹرول ڈلوایا اور ان کو ایک اسکوٹی لے دی گئی تو ان کی کنوینس پرابلم حل ہوئی۔ تو مطلب یہاں پہ تو کوئی اس طرح کوئی ہمیں ایڈوانٹیج لڑکیوں کو ہے ہی نہیں، کسی بھی طریقے کی نہیں ہے کہ وہ اپنی بائک اٹھائیں اور نکل جائیں۔ بائک اٹھائیں تو پہلے معاشرے سے مقابلہ کرنا ہوگا، پیرنٹس ہی منع کریں گے کہ بھئی یہاں تو خطرہ ہے، اور کراچی والوں کے لیے تو زیادہ ہی ہے کہ روڈز بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، گڈھے بھی سرے عام ہیں کہ آپ نے گھپ اس میں گر بھی جانا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک رواج ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ خواتین پہ، لڑکیوں کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ بائکس وغیرہ اپنی لے کر نکلیں اور ان کو سیف سائڈ دی جائے،
اور ایک مینرز کے تحت ایک روڈ پہ مطلب کہ ان کو راستہ دیا جائے. یہ سب باتیں قانون میں ڈالنی چاہیے. ایک وومن کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, اور وہ ایک کال کریں تو انہیں کوئی مطلب سیفٹی مل جائے ہر جگہ. تو اس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی. یہ بات تو اس طرف نکل گئی. خیر پھر ہو گئی, معاملہ آ گیا سنیں, پھر وہ پڑھائی لکھائی ہو گئی بچی کی, پھر اس کی شادی کرنی ہے ماں باپ کو. اب شادی کرنی ہے تو ایک شادی کا ایک لڑکی کے دماغ پہ اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ گھر میں میں جوان ہوئی ہوں, بھائی جوان ہوئے ہیں, جو پیسہ تھا ماں باپ کا سب ختم ہو گیا. وہ انہوں نے اسکولوں کی نظر کر دیا, تعلیم کی نظر کر دیا, جو کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا. کوئی تعلیم حاصل کرتے ہی کسی کی جاب لگی نہیں, کسی لڑکی کی بھی نا. اس کو انٹرنشپ کے لیے کہیں بلایا گیا, کچھ نہیں, بس وہی پرائیویٹ جاب ہے, اور وہ ایک دن میں اس کو فارغ کر دیں گے اور رکھ لیں گے. 2-4 ہزار, 10 ہزار, 20 ہزار, مطلب اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ بڑی ہو رہی ہے, 20-25 سال کی ہو گئی, پھر اس کے رشتے آنا جب شروع ہوئے, تو اب وہ سٹریس لے رہی ہے کتنا لڑکی. پیرنٹس کی میں بات نہیں کر رہی, پیرنٹس تو الگ لے رہے ہیں, بھائی بہن الگ لے رہے ہیں, لیکن لڑکی کے سر پہ تو سٹریس آ رہا ہے نا کہ جو اتنا بڑا ہیوج خرچہ ہے معاشرے نے بنایا ہوا ہے ایک لڑکی کے خلاف کہ جی ایسی شادی ہوگی, ایسا جہیز دیا جائے گا, جبکہ اسلام میں کوئی جہیز نہیں ہے. جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو حضرت علی کو جو بھی انہوں نے اپنی وہ بیچی, اپنی جو بھی سامان تھا ان کا, جو مطلب مجھے دماغ میں نہیں آ رہا وہ کیا, زرہ بیچ کے, اور انہوں نے جو شادی کا خرچہ تھا وہ پورا کیا. تو مطلب اب لڑکے یا تو اپنا اتنا کر لیں, بھائی لڑکے بھی کتنا کریں گے, لڑکوں کو بھی ذرا ریلیکس دو. لڑکے کیوں شادی کا خرچہ دیں گے, ان کی کون سا اتنی تنخواہیں ہیں, اتنی نوکریاں ہیں, تو جا کے سادگی سے کر دیں, ان کا نکاح کر دیں. اور ایک جو چھوٹا موٹا بیڈ شیٹ ہے وہ قسطوں پہ بھی مل جاتا ہے, اگر لڑکی لینا چاہے, لڑکا لڑکی مل کر لے لیں. نہیں, وہ لڑکی کے دماغ پہ آ رہا ہے کہ جو پورا پیرنٹس نے جو ہے نا ان کی پوری 7 نسلوں بھر کا جہیز دینا ہے, پورا تو فرنیچر دینا ہے, پورا الیکٹرانکس دینا ہے, اور مطلب کہ جیسے لگ رہا ہے کہ وہ یہاں سے نا خرید کے لے کے جا رہے ہیں لڑکی. اور اس کے بعد پوری جیولری دینی ہے, پھر مہندی اتنی شاندار ہوگی, پھر کھانا بارات کا اتنا, اور اس میں بھی کوئی جاتے ہی اس کو ذلیل نامہ پکڑا دیا جائے گا کہ اس چیز کی کمی رہ گئی اور اس چیز کی کمی رہ گئی. مطلب اس کے دماغ پہ سٹریس آتا ہی چلا جائے گا. خیر وہ ہو گیا, وہ بہو بن کر آ گئے. اب بہو بن کر آنا ایک مسئلہ ہے. بہو بن کر جو آئی ہیں وہ تو, جو بہو جس کے گھر بن کر گئی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہم نے ایک روم دیا ہے. سنیں میری بات, لڑکی کے پاس کیا ہے, شادی کو بھی چلی گئی بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ کے, اس کو کیا ملا ہے, ایک روم ملا ہے, اور اس میں میاں ہیں ساتھ میں. اب میاں ہیں, اور وہ ان کو جب روم سے باہر جانا ہے تو گھر والوں کی وہ سب کے قرض دار ہیں, کیونکہ وہ انہیں روم دیا گیا ہے اور انہیں کھانا دیا جا رہا ہے, تو اس کے بدلے انہوں نے پوری وہ نوکرانی کا روپ ادا کرنا ہے. اب انہیں ناشتہ دینا ہے, زیادہ تر لوگوں کو کھانا دینا ہے, رات کا کھانا, اگر وہ نہ دیں تو جواب دیں. اب بیٹیاں کتنے لاڈ سے ماں باپ پالتے ہیں, کرنے والی شرم کرو کچھ اس بات کی. کیا نان بائی بنا کے تمہارے ہاتھ بیچا ہے کسی نے, یا تمہارے کھانا پکانے والی آئی ہے, کون آئی ہے بھائی, ذرا غور تو کرو. تمہاری بیٹیاں تم نے کیسے رکھی ہوئی ہیں. نہیں, اپنی بیٹیاں تو جا رہی ہیں بیٹی کے نام پہ, جو بہو کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے. میں بیٹی کو بھی یہاں پہ مظلوم ہی قرار دوں گی کہ وہ بھی سٹریس لے کے بڑی ہو رہی ہے, لیکن وہ بہو بن گئی. خیر پھر بچے ہو گئے, اب بچوں کو بھی اس نے دیکھنا ہے اور گھر کا کام بھی کرنا ہے. اور اگر جاب والی ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے, وہ تو جاب پہ بھی جا رہی ہیں, پھر جاب سے آ کے بچوں کو دیکھ رہی ہیں, پھر گھر کا کام ہوتے کسی طرح ان کے اوپر بھی یہی آ گیا کہ انہوں نے پھر وہی میاں کی کم کمائی ہے بہت زیادہ, یا انکم کم ہے میاں کی, بہت کم پیسے میں انہوں نے جیسے تیسے اپنی, لیکن اپنے آپ کو ہر وقت میں یہ بتانا ہے کہ میں اس گھر میں نینی کے طور پہ رہ رہی ہوں, بچے پالنے والی ہوں اور کام کرنے والی. اگر کام میں میری ذرا بھی کمی آئی نا تو آپ کو میری کلاس لینے کا پورا حق ہے. یعنی کہ اگر روٹی ایک جل گئی یا سالن ذرا سا لیٹ ہو گیا تو باس پرس کرنے آ جائیں گے. ارے بھائی کس کی کر رہے ہو, سامنے کوئی مشین تھوڑی ہے تمہاری باتیں سننے کا, انسان ہے. وہ تو سالن ایسا پکا, وہ تو اس کو نہیں ملا, وہ تو اس کو نہیں ملا. اب وہ کس چیز کے عوض کر رہی, اس کا کوئی اتنا منتھلی اسے کوئی لاکھوں روپے نہیں دیے جا رہے اس ورکنگ کے. وہ گھر میں بچے پالنے والی ایک عورت ہے, اور گھر کی نگران اسے جھوٹ موٹ کی بنا دیا گیا کہ تم مالکن ہو یہاں کی. اب اس نے پورے اپنے سسرال والوں کو دیکھنا ہے, ساس کی بہت عزت کرنی, بہت قابل عزت ہے میری نظر میں, سسر کی بھی بہت کرنی ہے, اور جتنا ان کا پورا کنبہ ہے اس کی وہ بیچاری کیئر ٹیکر بن گئی. لیکن بے دام غلام, پیسے نہیں ملیں گے ان کاموں کے.
کیونکہ آپ عورت ہیں تو آپ کو یہاں پہ کھانا دیا جا رہا ہے اور اپنا نام دیا جا رہا ہے. کیوں بھائی، ہم کیا وہاں رہتے تھے بغیر نام کے رہتے تھے؟ وہاں پہ بھی ہمارے باپ بھائیوں کا نام تھا. عورتیں یہ کہیں گی نہیں نہیں وہ کچھ نہیں، آپ کی کوئی پروٹیکشن نہیں. اگر آپ وہ لڑکی گھر جاتی ہے، گھر جا کے کوئی کمپلین کرتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ تو کچھ ایسا ہو رہا ہے، وہ تو مجھے ایز اے ملازمہ ہی ٹریٹ کر رہے ہیں، گھر والے کہتے ہیں چپ رہو. اس میں تو ہماری بھی بے عزتی ہو جائے گی کہ ہم نے تمہیں ایسے گھر میں بیاہ دیا، ہم نے تمہیں ایسے گھر میں بیاہ دیا کہ شادی کر دی کہ تم کیسی خراب لڑکی نہیں جو ہم نے تمہیں نہیں، چپ رہو. بس برداشت کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ 25-30 سال گزر گئی، لڑکی ہو گئی، وہ بیچاری اپنی عمر گزار چکی، گزار گئی. وہ بیچاری اس نے بڑھاپے میں قدم رکھ دیا. اب بڑھاپے میں قدم جب رکھا تو ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ وہ جو عورت ہے نا، اس کے حق پہ بات کرنے کا میں سوچ رہی تھی. جو 50 سے لے کے 80 تک کی خواتین ہیں نا، یہ اگر غور کیا جائے تو اصل میں مظلومیت ان کی اب شروع ہوئی. کیونکہ اب بچے بھی جوان ہو گئے، اب بچے بھی ماں سے وہی چاہ رہے ہیں کہ کھانا بھی ملے پینا بھی ملے. خیر ماں خوش ہوتی ہے کام کر کے، کوئی بات نہیں، وہ اپنی سارے غم کو اس خوشی میں چھپا لیتی ہے اور ہنستی رہے گی ہر وقت. بات پہ جس پہ ہنسی آ رہی ہے یعنی مسکرا کے حوصلہ افزائی کرتی رہے گی کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں، میرے اطراف کے لوگ. اب اس کے اندر ہنسی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بتاتی رہے گی کہ بھائی میں بہت خوش ہوں. اسے یہی بتانا ہے، نہیں تو بچے پڑھ نہیں پائیں گے، بچے جاب نہیں کر پائیں گے، بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی. وہ بیچاری اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، چاہے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ بہت اچھی ڈریسنگ کرنی ہے، بہت اچھے بال بنا، کیونکہ اس کی تو عمر گزر گئی نا. دیکھیں اب کیا ہوا کہ تھوڑے بہت مینٹیننس کے پیسے بھی زیادہ آنے لگے، بچے بھی بڑے ہو گئے، سنبھل گئے، سب چیزیں سیٹ بھی ہو گئیں. اب کیا ہو گیا کہ وہ بچوں سے بھی دبنے لگیں. معاشرہ دبا رہا تھا، اب اصل آ گئے حقدار، اب بچے بھی دبانے لگے. اچھا بھائی وہ بھی ہو گیا. اب جو 50 سے لے کے 80 تک خواتین ہیں، ان کا سفر کیسے گزر رہا ہے، ان کے حق پہ کون بات کرے گا؟ بھائی دیکھیں نا 60 یا 65 میں تقریباً انسان بیڈ پر ہی چلا جاتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے اب میں یہیں پر ریسٹ کر لوں، آنا جانا بھی کم کر دوں. اب وہ جب گھر میں عورت پڑی ہوئی ہے، گھر میں رہ رہی ہے، تو اس کا کیئر ٹیکر کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے گھر میں اتنے پیسے تو نہیں ہے پاکستان کی سوسائٹی میں کہ ایک ملازمہ رکھ دی جائے گی. بیٹے جاب پہ چلے گئے، بیٹیاں رخصت ہو گئیں. اب بہوؤں کے تو میں پہلے ہی بہت لاڈ کرنے کو کہہ رہی ہوں کہ بھائی بہوؤں کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے. تو اب وہ عورتیں کریں تو کیا کریں؟ وہ گھر میں ہیں، بچے بھی نکل گئے. مرد ظاہر ہے وہ تو جو مرد ہیں وہ نماز وغیرہ کے لیے چلے گئے اور مسجد چلے گئے، ان کی اپنی سوشل ورک شروع ہو گیا. اب عورتیں تو نہیں جگہ جگہ جا کے بیٹھ سکتی ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کر سکتی ہیں کہ جی ادھر بیٹھ گئیں ادھر بیٹھ گئیں. جو شریف عورتیں ہیں وہ تو گھر میں ہی رہیں گی. اب کیا کریں؟ اب وہ ان کا بڑھاپا بھی شروع ہو گیا، 70 ہو گئے، 80 سال ہو گئے فرض کریں، وہ چلنے سے بھی معذور ہو گئیں. ان کے حق پہ بات کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ مطلب کہ کیا کہوں میں، اب جیسے وہ عورتیں ہیں، اب بہویں تو ظاہر سی بات ہے بہویں کتنا کریں گی. اور ایک بات بتاؤں، تو سچ بات میں اگر بولوں، بہو آتی ہے نا جب، تو اسے ریسیپشن ایسا دیا ہی نہیں جاتا کہ اس کا دل صاف رہے ساس سے. اس کو تو آنے کے بعد ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. تو کیا وہ غور نہیں کر لیتی کہ مجھے تو یہ سب کرنا ہے؟ تو کبھی اس کا بھی وقت آ جاتا ہے. اب ساس ظاہر سی بات ہے بزرگ ہوئے ہیں تو وہ بھی دیکھے گی کہ بھئی مجھے اب کتنا کرنا ہے. جب میری دن چل رہے تھے، معزولی کے دن چل رہے تھے، بچے میرے چھوٹے تھے، میں پریشان رہتی تھی، اس وقت میرا کس نے کتنا ساتھ دیا. تو وہ تو حساب کر لیتی. اس لیے بہو پہ تو مجھے لگتا ہے کچھ فرض ہی نہیں ہے. بہو کو چھوڑ دیں، آپ بہوؤں کی جان بخشی کر دیں تو ان کی مہربانی، ان کی تربیت. نہیں کرے تو آپ ان کی باس پرس کا حق نہیں رکھتے، بالکل نہیں رکھتے. کیونکہ آپ نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ آتے ہی تو آپ نے اس کو گدھا سمجھ لیا، تم نے یہ نہیں کیا، تمہاری تو ماں ایسی ہیں، تمہارے تو باپ ایسے. مطلب وہ بیچاری بے زبان، کیونکہ اس کو تو آپ کا کھانا کھانا ہے روز. یہ ہے نا، آپ کا کچن یوز کرنا ہے. آپ کی 2 روٹی آپ کو 10 بنا کے دے گی تو 2 روٹی وہ بھی کھائے گی، ورنہ تو اس کو جانا ہے. بچے چھوڑ کے اتنی قیمتی چیز چھوڑ کے تو نہیں جائے گی. کیا کریں بہوؤں کو تو چھوڑ دیں. تو میں ریکویسٹ یہ کروں گی، جو عورتیں ہیں بیچاری 80 سال کی ہیں، دیکھیں بعض دفعہ کسی کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، بعض دفعہ دودھ کے پیسے نہیں ہیں، یہ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کام کی انہیں بہت مسئلہ ہے. میں ان کے حق پہ بات کرنا چاہتی ہوں. وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہیں، تو سب بچے بھی باہر چلے گئے، اب وہ اکیلی ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اولڈ ہاؤس شفٹ کروا دیں، تو ان کی آنکھیں ترس جائیں گی، آنکھوں کی ٹھنڈک غائب ہو جائے گی. جب تک وہ اپنی اولادوں کو آنکھوں سے دیکھیں گی نہیں،
سانسیں اندر جا کے ایبزارو کیسے کریں گی, سانس کیسے لیں گی, سانس بار بار رکے گا, دم گھٹے گا, جینا بھی پڑے گا, اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ جیتی تو رہیں گی لیکن مرے ہوئے دل سے رہیں گی. تو ان کے لیے کیا کرنا ہوگا, ہمیں تھوڑی سی سہولیات ڈھونڈنی ہوں گی, تھوڑا سا پیکیج ڈھونڈنا ہوگا. ایک تو میں بزرگ حضرات سے تھوڑی سی کہیں میں نے سنی تھی بات کہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک تو جب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوں تو تھوڑا سا اپنا کچھ جمع پونجی بھی کریں. بالکل ہی نا, بالکل جو پرانے زمانے کی ہماری مائیں تھیں نا, وہ بالکل اس بات سے مبرہ تھیں. وہ سوچتی تھیں ہم زمینداروں کی بیٹیاں, ہماری ماؤں پہ بظاہر پاکستان ہند جب بنا ہے تو اس وقت تو ماں ہماری نانی دادیوں کے پاس بڑی جائیدادیں تھیں, انہیں پتہ ہی نہیں تھا جائیداد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. تو ہماری پیرنٹس جو تھے وہ پاکستان بننے کے بعد جب یہاں آئے تو انہیں نہیں پتہ تھا, انہوں نے جو کمایا سب خرچ کر دیا. تو لاسٹ کے دنوں میں ان کے پاس اتنا اثاثہ نہیں تھا. لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جب آپ اپنے بڑھاپے کی طرف جائیں, میں تمام خواتین سے کہہ رہی ہوں, تو کچھ اپنی چیزیں انویسٹ کر کے رکھیں, آپ کے پاس پیسے ہوں. کیونکہ بعض بار دیکھیں بچے بہت معذرت کے ساتھ کہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں, تو ان کے پاس جو ان کے پیسے ہوتے ہیں ان کے بچوں کے لیے کم پڑے ہوتے ہیں, ان پہ بھی مہنگائی کا بہت. تو کچھ تو ان کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے بڑھاپے کی, مطلب ان کے پاس اپنا کچھ سرمایہ ہونا چاہیے ذاتی. اس سے یہ ہوگا, میں ترکیب بتاتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے جو چھوٹے موٹے کام کاج ہیں, بیٹا بھی نکل گیا باہر اور بیٹی رخصت ہو کے چلی گئی. دیکھیں فرض تو بیٹا اور بیٹی پہ, جو بھی پیرنٹس کے کام ہے نا جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں. ویسے تو آپ ٹھوک دیں, کسی پر بھی ٹھوک دیں کہ وہ جی پڑوسن کے ذمے ہیں, وہ جی اس کے ذمے ہیں, اس کے, ایسا کچھ نہیں ہے. شریعت میں جو کام ہے نا, پیرنٹس کا جو کام ہے, 80 سال کی خاتون ہے, جیسے تو فادر بھی ہیں, جب فادر ڈے آئے گا تو میں اس پر بھی بات کروں گی, فادر بھی, لیکن 80 سال کی جو ماں ہے نا آپ کی, یا 90 کی یا 60 سال کی پیرنٹ جو ہیں آپ کے, ان کا جو 60 سال, بعض تو 55 سال کے بھی لوگ ہیں جو مطلب بعض بے اولادی کا شکار ہیں. بیچاروں کو شکار کیا مطلب, اللہ کی مصلحت ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے, 50 سال کے ہیں, تو ان کے پاس کچھ ایسا ہے نہیں کہ یا تو ان کی جاب ہو, ان کا خرچہ کون چلائے گا, کچھ نہیں. تو آپ تھوڑا انویسٹ کر کے اپنے بڑھاپے کے لیے تھوڑی سی رقم ضرور رکھیں. تو میں آ رہی ہوں کہ جو 50 سال کی عورتیں ہیں یا 60 سال کی ہیں یا 70 سال کی ہیں, تو انہیں چھوٹے چھوٹے کام کاج کے مسائل تو آتے ہیں. تو اب ان کی زندگی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. بعض دفعہ وہ بالکل تنہا ہیں, اور پڑوس کا کوئی اتنا رواج رہا نہیں کہ پڑوسی آ کے کوئی ہیلپ کر دیں. بس گھر بند ہے تو بند ہے, آپ پھر کریں صبح سے شام تک اپنا جو بھی کرنا ہے. آپ کے پاس کچھ ہے تو انتظام ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر اولادیں آپ کی باہر چلیں گی, ساری اولادیں مذہبہ باہر چلی جاتی ہیں. بعض دفعہ حالات ایسے نہیں ہوتے اولادوں کے کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائیں, یا تو پھر ایسا کریں کہ سب اولادیں ضرور نظر رکھیں اپنی ماں پہ. اور کسی کی بوڑھی اگر خالہ ہیں تو ان کی اولاد نہیں ہے, یا پھوپھی ہیں ایسی اور اس ایج میں وہ آ گئی ہیں, تو نظر رکھیں. ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی ذمہ دار ہو ہر بات کا. آپ بہت ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی بھوک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. جیسے تیز دوائیں کھا کے بعض دفعہ ان کا دل گھبرانے لگتا ہے بہت زیادہ, تو آپ انہیں دودھ کے ڈبے پیک پہنچا سکتی ہیں. اگر آپ بیٹی ہیں یا بیٹا ہیں تو ان کے سرہانے کم از کم دودھ کے کارٹن رکھ دیے جائیں. دودھ ایک مکمل غذا ہے, دیکھیں دودھ کے کارٹن رکھ دیں کہ بھئی آپ یہ پی لیجیے گا. اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے آپ ایک سرونٹ رکھ دیں. ان کا, چھوٹے بچے مل جاتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں, ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ان کا بھی دل لگا رہے گا. تو یا تو اگر آپ کے پاس اپنی کوئی انویسٹمنٹ ہے تو آپ اپنے پیسوں سے چھوٹا سا ایک سرونٹ رکھ لیں. یعنی کہ جیسے کہ وقت پہ چائے نہیں ملی, اس بات پہ الجھن ہو رہی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے کہ یہ چائے کا ٹائم ہو گیا تھا, پرانے لوگوں کو چائے بھی چاہیے ہوتی ہے, تو کوئی بات نہیں, اگر بہو بزی ہے اور بیٹا بھی دور ہے, بیٹی بھی دور ہے, تو وہ سرونٹ وہ کام کر دے گا. بہت ہی پاکستان میں تو سرونٹس بہت آرام سے مل جاتے ہیں اور بہت پیسوں میں مل جاتے ہیں. تو اگر بیٹی دور بھی بیٹھی ہے یا بہو نہیں آ پا رہی, بزی ہے, تو وہ ان کے نوکر چاکر رکھ دیں, تو وہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بھئی وہ وقت پہ چائے بھی بنا دے گا, کوئی روٹی بھی ڈال دے گا. اور باقی آپ ظاہر ہے ویڈیو کالز کا زمانہ ہے, تو ان کو فون کی فیسلٹیز پوری طرح فراہم کریں, ان کے پورے بل پے کریں انٹرنیٹ کے, اور جو بھی ان کا تعلق ہے ان کا اس طرح سے لوگوں سے بنائیں, اور انہیں سکھائیں یہ باتیں کہ یہ کس طرح یوز ہوتا ہے موبائل, کیسے آپ کسی سے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں. تو بہت ہی زیادہ ان کی دواؤں کا خیال رکھیں. ان کی میڈیسن آپ ویڈیو کال پہ بار بار انہیں چیک کر سکتے ہیں. اور
باقی یہ کہ شکوے شکایت نہ کریں کہ بھئی وہ جو خاتون ہیں انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا تو اب ہم پلٹ کے نہیں کریں گے. چھوڑیں، باتیں ختم کریں. جو بوڑھا ہو گیا اس سے اگر غلطیاں کچھ ہو بھی گئیں کوئی بات نہیں، آپ سے اللہ خوش ہوگا. تو میں ایسی خواتین پہ بات کرنا اچھا بعض دفعہ تو میں بتاؤں گی کہ میری بہت سگی ہیں، بہت جاننے والی ہیں، اور بعض دفعہ دنیا میں لوگ اتنے اچھے مل جاتے ہیں، اتنے اچھے مل جاتے ہیں کہ اللہ میاں اچھے لوگوں کا ساتھ کر دیتا ہے. تو وہ بے اولاد ہیں اور ان کی ایج 80+ ہے، 80+ ہے. تو وہ اپنے رہتی ہیں، بھانجی کے ساتھ رہتی ہیں، اور ان کے گھر جب جاؤ ان کی ہر چیز موجود ہوتی ہے. کمرے کی ان کی صفائی، ان کے واش روم، ان کے مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ، اور مہمان جائے تو جانے کے وقت ان کو چائے مہمانوں کو مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے. تو بہرحال ان کی بھانجی نے رکھا ہوا ہے. بھانجی سے زیادہ میں بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گی کہ بھانجی کے میاں صاحب جو ہیں وہ بہت پروٹوکول دیتے ہیں، اور بھانجی کے بچے جوان ہو گئے ماشاءاللہ. اور ان کو جو خاتون ہیں وہ میں پھر بتا دوں، چلیں وہ میری پھوپھی ہیں سگی، تو لیکن وہ اپنی بھانجی کے ساتھ رہتی ہیں. ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، بہت زیادہ ان کی کیئر کی جائے. مطلب کہتے ہیں نا کہ کسی کی اولاد ہو کے اولاد ستا مارتی ہے. اولاد اتنی 8 اولادیں ہیں، کسی کی 10 ہیں، 11 ہیں، 9 ہیں، 5 ہیں. پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے ماشاءاللہ بہن بھائی زیادہ ہوتے تھے. ہم ہی لوگ 8 اولاد ہیں، مطلب 8. لیکن بس کچھ تساہلی ہو جاتی تھی پیرنٹس کے، اللہ میاں معاف کرے اور میرے پیرنٹس کو اونچے درجات دے. تو ہو جاتی تھی کچھ تساہلی، لیکن جو پھوپھی ہیں میری ان کو بہت اچھی طرح سے رکھا ہوا ہے ان کے مطلب جو اطراف کے لوگ ہیں. میرا مطلب ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو جوان عورتوں پہ تو بہت بات ہوتی ہے حقوق پہ کہ وہ جی میری مرضی میری مرضی میری مرضی. ارے بھائی وہ تو الگ باتیں ہیں. جوان لوگ 100 طرح سے لڑ لیں گے. اگر آپ انہیں جاب نہیں دیں گی نا تو وہ کہیں گے کہ ہم یہ نہیں تو یہ کر لیں گے، اس طرح نہیں تو اس طرح پیدا کر لیں گے. لیکن جو بوڑھے لوگ ہیں نا، بوڑھی خواتین ہیں، ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں. نہ ان کے پاس جان ہے، نہ ان کی ٹانگوں میں جان ہے، نہ ان کے فیصلوں میں جان ہے، نہ ان کی بات کوئی مانتا ہے. کوئی رسپیکٹ کرنا چاہے تو مان بھی جاتا ہے، لیکن عموماً لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کہہ بھی رہی ہیں تو کل کر دیں گے یہ کام. ایسا نہیں کریں. ان کے حق پہ ہی مجھے آج بات کرنی تھی، تبھی یہ میں نے ویڈیو بنائی. اور میں بار بار بات کروں گی خواتین کے حق پہ، بچوں کے حق پہ. ویڈیو بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں ایسی ویڈیوز میں ریلیز کرنا چاہتی ہوں اپنی کہ جو مظلوموں کے حق پہ ہوں. تو 80 سال کی خواتین ہیں یا 90 سال کی ہیں یا 100 سال، بعض تو 100 سال کی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اگر ان کا کچھ دل گھبرا رہا ہے تو وہ کریں، تو کیا کریں؟ وہ تو محتاج ہیں سب کی. اطراف کے لوگ پلیز ان کا خیال رکھیں. ان کے بچے، ان کی فیملی، ان کے رشتہ دار ان کی دل جوئی کریں، کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. وہ جو کریں گی اپنے حق کے لیے وہ سامنے والا کرے گا. جو بھی ان کا کرتا دھرتا ہوگا وہ ان کو ان کے حقوق کو فوقیت دے گا، ان کی باتیں مانی جائیں گی. بہرحال انہوں نے بہت محنت کی ہے. پیرنٹس جو ہیں ہمارے، ماں ہیں چاہے باپ ہیں، انہوں نے پوری زندگیاں بتا دیں اور کچھ جمع نہیں کیا. کچھ ان کے پاس انویسٹمنٹ رہ نہیں گئی. ان کی انویسٹمنٹ آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں. ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں بات کرنی ہوگی. اچھا ان سے 2 باتیں کر لو تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. چیریٹی میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ لگانا ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے. ان کے پاس جا کر بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھیجیں 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، خیریت پوچھو، جا کر بات کرو، انہیں پیار کرو، انہیں عکس کرو، ان کے پیر دباؤ. پیر دبانا چاہے ان کے درد نہ ہو رہا ہو، آپ پاس بیٹھیں، ان کے پاؤں دبائیں، ہاتھ سہلا دیں، سر سہلائیں، بچوں کی طرح رکھیں. بس یہی کہنا تھا. تو یہ مجھے لگا کہ خواتین کا عالمی ڈے ہے تو خواتین پہ بات تو یہی ہے کہ ان خاتون کی بات کی جائے، ان خواتین کی بات کی جائے جن کی وجہ سے ہم ہیں، میں ہوں، آپ ہیں. ان خواتین کو میرا بہت بہت سلام. امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میں اور بھی خواتین کے لیے ایسی خواتین سے پہ بات کروں گی جو ہماری، جن کو ضرورت ہے. بہت لوگوں کو ضرورت ہے، غریبوں کو ضرورت ہے، امیروں کو ضرورت ہے، بہت لوگوں کی، سب کو لیکن یہ خواتین جو بیڈ پہ ہیں نا، تو
80 سال کے مرد کو اتنی نہیں ریسکیو کی ضرورت، وہ باہر چلا جائے گا، 10 لوگوں سے مدد لے لے گا. خواتین کی جو ہیں 80 سال کی، 90 سال کی یا 50-60 سال کی، ان کو محرم لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسلم معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں نا. دیکھیں ہیلپ کرنے کو تو کوئی بھی آ کے کر کے چلا جائے گا، ہماری سوسائٹی اجازت نہیں دیتی، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں نکلنا کیا ہوگا؟ گھر کے اندر ہی خواتین موجود ہیں، ان کی عزت کرنی ہوگی بہت زیادہ، بچوں کی طرح. اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ.